بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج آپ حضرات کے سامنے شہزادہ گلگو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نواسائے مصطفیٰ، امین امانت خدا، نور نگاہ علی المرتضیٰ، جلوہ شمس الضحیٰ، نقشہ بدر الدجا، لخت جگر و نور نظر، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء و مرتضیٰ، برادر حسن مجتبی، شہزادہ کونین، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضرت انس فرماتے ہیں، اور حضرت انس کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما ہیں۔ حضرت انس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا، اے انس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس جب سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آئے خادم بن کر، اس وقت حضرت انس کی 10 سال عمر تھی، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا دنیا سے، اس وقت حضرت انس کی عمر 20 سال کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے انس، یہ تو بتا، کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی ہے رات کو خواب میں؟ تو حضرت انس کہنے لگے، تم کبھی کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا، انس یہ تو بتا، کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے؟ تو حضرت انس نے فرمایا، تم کبھی کی بات کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم سمجھے نہیں۔ فرمایا، ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی۔ فرمایا، انس کی رات کو سونے میں دیر ہو سکتی ہے، پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ہر رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق اس قدر وسیع تھا، اس قدر وسیع تھا کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا، جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خادم کے ہمراہ آٹا بھی گوندھا کرتے تھے، آٹا بھی گوندھتے تھے۔ یہ حضرت امام علی مقام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت سیدنا امام حسین جو سید الشہداء ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے، تو آپ کی جو زندگی پاک کے کچھ پہلو گزرے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسی تھی، ہمیں بھی ان کی زندگی جیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ہمراہ آٹا گوندتے تھے، اور حضرت انس فرماتے ہیں خود کھانا پکاتے تھے، کھانا بھی پکاتے تھے، اور ہمیشہ روزہ رکھتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولتے یا مہمانوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، غلاموں کے ساتھ بھی آپ روزہ کھولتے، غلاموں کے ساتھ روزہ کھولتے یا پھر مہمانوں کے ساتھ کھولتے۔ آج تو جناب جو کسی کے گھر میں اگر کوئی بندہ کام کرنے والا ہو تو اس سے مالک جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے تو دور ہو کر بیٹھ کر کھانا کھا، میرے پاس نہ بیٹھ، میرے ساتھ نہ بیٹھ، میں قربان جاؤں نواز رسول پر، جگر گوشہ بطول پر،
کہ آپ زیادہ تر روزہ رکھتے اور جب افطاری کا وقت ہوتا تو اپنے غلاموں کو ساتھ بٹھاتے یا ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، احباب ذی وقار، یا مہمانوں کے ساتھ آپ روزہ کھولتے۔ کتنی مقدس بڑی بات ہے، آپ مہمانوں کے ساتھ بھی کھانا کھاتے، لیکن ہم لوگ ہیں جو مہمانوں سے ڈرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی تنہا کھانا تناول نہیں فرمایا، یا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے یا غلاموں کے ساتھ کھاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں، مہمان کے ساتھ کھانا کھایا ہوا سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث رسول میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے وہ مہمان کی خاطر توازن کرے، خدمت کرے اور اس کو بیٹھنے کے لیے یا لیٹنے کے لیے تکیہ پیش کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میزبان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو احباب گرامی، ہم نے حضرت امام علی مقام کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں، آپ سماعت فرماتے جائیں۔ احباب ذی وقار، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن اور رات میں جتنی نوافل ادا کرتے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو آئی ہے سیرت کی کتابوں میں تو وہ کم و بیش 700 رکھتے ہیں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات کو ادا فرماتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، آپ عشاء کی نماز کے بعد صبح تک قیام فرماتے، عشاء کی نماز کے بعد صبح تک قیام فرماتے اور عشاء کے اسی وضو سے صبح کی نماز بھی پڑھتے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے کہ عشاء کے وضو سے آپ صبح کی نماز پڑھتے۔ احباب ذی وقار، اور آپ اونٹوں کو خود چارہ دیتے، یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ آپ اونٹوں کو خود چارہ دیتے اور خود ہی بکریوں کا دودھ بھی نکالتے۔ سبحان اللہ! آج اگر گھر کا کوئی کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی نہیں بٹاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج کریں، ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ کم و بیش آپ نے 25 حج کیے، زیادہ کی تعداد بھی ہو سکتی ہے لیکن علماء نے 25 کی تعداد بھی لکھی ہے۔ آپ بہت ہی نرم دل اور صاحب حیا تھے۔ تو احباب ذی وقار، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندگی کے کچھ پہلو تھے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ بھی روزہ کھولتے، اپنے غلاموں کے ساتھ روزہ کھولتے، اپنے غلاموں کے ہمراہ کام کاج کرتے، بالخصوص آٹا گوندتے، کھانا پکاتے۔ آپ نے کبھی تنہا کھانا تناول نہیں فرمایا، شب و روز 700 رکھتے نماز ادا فرماتے۔ تو احباب گرامی، یہ کچھ باتیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گوش و گزار کی ہے۔ آپ کی زندگی سبحان اللہ، آپ کی زندگی مبارک کی کیا بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت کے مالک تھے، بڑی فضیلت ہے آپ کی، بڑی شان ہے آپ کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز حقیر فقیر کی آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔